شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کو کما حقہ بیان کر دینا ممکن نہیں۔ ابھی تک وہ مصور ہی پیدا نہیں ہوا ہوگا جو محبوب کبریا کی تصویر کشی کر سکے۔ صحابہ کرام جنہوں نے اس پیکر حسن جمال کو نہایت قریب سے مشاہدہ کیا، فرماتے ہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا حسین نہ حضور سے پہلے دیکھا نہ بعد میں۔ صحیح احادیث کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیانہ قد کے تھے، نہ بہت طویل تھے اور نہ پست۔ چہرہ کشادہ نورانی تھا، کلائی دراز اور داڑھی گھنی تھی۔ سر مبارک بڑا اور بال معمولی گھنگریالے تھے۔ آپ کا رنگ روشن تھا، آنکھیں سرمگی سرخی مائل تھیں، پلکیں لمبی اور سیاہ تھیں، بھویں کمان کی مانند خمدار سیاہ بالوں سے پر اور آپس میں پیوستہ تھیں۔ ناک قدرے بلند تھی، رخسار مبارک سفید گولائی لیے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ گلاب کے پھولوں کی طرح تھے، دانت موتیوں کی طرح چمکتے تھے۔ سینے سے ناف تک بالوں کی ایک باریک دھار تھی، سینہ مبارک کشادہ اور پیٹ سے کچھ ابھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم نہ لاغر تھا نہ موٹا بلکہ معتدل تھا۔ گردن مبارک بلند تھی، جوڑ کی ہڈیاں مضبوط اور موٹی تھیں۔ سینہ مبارک بالوں سے خالی تھا لیکن بازو اور شانہ پر کچھ بال تھے۔ انگلیاں مبارک لمبی تھی، ہتھیلی کشادہ اور نرم و نازک تھی۔ پاؤں کے تلوے ایسے گہرے تھے کہ زمین کو نہ لگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تو معلوم ہوتا کسی ڈھلوان زمین پر چل رہے ہیں۔ آخری عمر تک سر اور داڑھی کے کل 20 بال بھی سفید نہ ہوئے تھے۔ پسینہ موتی کی طرح نکلتا تھا۔ دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کبوتری کے انڈے کی مانند ابھرا ہوا سرخ گوشت تھا۔ اس میں مشک کی خوشبو پھوٹتی تھی۔ زلفیں کان کی لو سے تجاوز نہ کرتی تھیں، کنگھی کرتے وقت مانگ خود بخود نکل آتی تھی۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ عزائم مبارک نہایت حسین و متناسب تھے۔ دنیا کی پیدائش سے قیامت تک جتنے آدمی پیدا ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب سے زیادہ معتدل مزاج، صحت مند اور خوبصورت تھے۔ آپ کا چہرہ آفتاب کی طرح دمکتا تھا، جو شخص بھی آپ کو دیکھنے پر مجبور ہو جاتا اور یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا کہ اس سے پہلے ایسا حسین و دلکش انسان کبھی نہیں دیکھا۔ چہرہ مبارک سے نور نکلتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں ایک مرتبہ میں کوئی کپڑا سلائی کر رہی تھی کہ ہاتھ سے سوئی نکل کے نیچے گر گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، سوئی مجھے مل نہیں رہی تھی کہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمرے میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے جو نور نکل رہا تھا اس کی روشنی میں مجھے سوئی آسانی سے مل گئی۔ سبحان اللہ۔ اور جو لوگ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواہش مند ہیں انہیں چاہیے کہ وہ درود ابراہیمی کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے، آمین۔